السلام علیکم ناظرین، کرلس عثمان سیزن 2 کی قسط نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس قسط میں کچھ حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ عثمان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور ایک وقار دیکھنے کو ملے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑھتی ہوئی داڑھی عثمان کی شخصیت کو مزید باروب بنا رہی ہوگی، اور اس کے بعد بامسی بے کی واپسی بھی اسی قسط میں ہوگی۔ قسط کے آغاز میں گیہاتو اپنی پناہ گاہ میں موجود ہوتا ہے۔ جرگوتائی گیہاتو سے کہتا ہے کہ مون کے تمام سپاہیوں کی لاشیں جنگلی جانوروں نے نوچ ڈالی ہیں، اور چند بچ جانے والے سپاہیوں کی لاشیں میں لے آیا ہوں۔ گیہاتو کہتا ہے کہ کائیوں کو اس سب کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ دوسرے سین میں ارطغرل بے دھندار بے سے یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب تک ہم گیہاتو سے نہ نمٹ لیں تم نکولا کو امن معاہدے کی شقیں یاد دلا کر قابو میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد عثمان احمد اور گوگتو کے ساتھ سپاہیوں کے کیمپ میں جاتا ہے تو داؤد لوہار عثمان سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی تیر اندازی دکھائیں۔ اس پر عثمان اور کنور ہوا میں لٹکے ہلتے ہوئے تھالوں پر اپنی تیر اندازی کی مہارت دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بے کے مرکزی خیمے کے سامنے تمام لوگ ساؤچی کو گیہاتو کی جانب رخصت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ارطغرل بے ساؤچی کو نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ساؤچی کے جانے کے بعد عثمان گوگتو اور کنور کے ساتھ کسی خفیہ مہم پر نکلنے کے لیے چل پڑتا ہے، اور اسی دوران دھندار بے نکولا کے پاس جا کر اس سے امن معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عثمان جنگل میں ساؤچی کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ساؤچی اسے پکڑ لیتا ہے۔ عثمان اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گیہاتو کے پاس جاؤں گا۔ اس بات پر عثمان اور ساؤچی کے درمیان شدید ہنگامہ ہوتا ہے۔ عثمان گیہاتو کے پاس جانے کے لیے بضد ہوتا ہے، اور ساؤچی اسے واپس قبیلے جانے کا کہتا ہے، اور اس دوران ارطغرل بے وہاں آ جاتے ہیں اور عثمان کو قبیلے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان جنگل میں مجذوب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جنگل میں ہیڈ کوارٹر کا بتائیں، کیونکہ آپ جنگل کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ساؤچی جب گیہاتو کی پناہ گاہ میں جاتا ہے تو وہاں اس کے سپاہی غصے میں آ کر ساؤچی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران گیہاتو شور سن کر اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور ساؤچی سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ساؤچی کہتا ہے کہ میں ارطغرل بے کا بیٹا ہوں اور ایلچی بن کر آیا ہوں۔ یہ سن کر گیہاتو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے مار دو۔ اس پر ساؤچی چلا کر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا مونک کہاں ہے۔ یہ سن کر گیہاتو ساؤچی کو اپنے خیمے میں آنے کا کہتا ہے۔ خیمے میں ساؤچی گیہاتو سے کہتا ہے کہ عثمان نے تمہارے بیٹے کو اغوا نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے وہ اصل میں تمہیں کائی قبیلے سے لڑوا کر تمہاری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم مجھے 3 دن دو اور میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس لا دوں گا۔ اس پر گیہاتو کہتا ہے کہ اگر 3 دن بعد میرا بیٹا مجھے نہ ملا تو میں خود 3 دن بعد سوغوت میں ہوں گا۔ ساؤچی جب گیہاتو کے خیمے سے نکلتا ہے تو اس کے بعد جرگوتائی خیمے سے نکل کر پہرے دار کے کان میں کچھ کہتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد بامسی بے زیر زمین اپنی کسی خفیہ پناہ گاہ میں دکھائی دیتے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ جیسے بامسی بے کئی ماہ تک زیر زمین ہی رہتے رہے ہوں۔ یہاں کئی کتابیں اور کئی کاغذوں پر کچھ پیغامات بھی دکھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد بامسی بے اس پناہ گاہ سے نکل کر جنگل کے اندر سفر کرتے دکھائی دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد فلاتیوس کی ملاقات سوغوت کے دواخانے میں موجود ساؤچی کی اہلیہ لینا سے ہوتی ہے، اور فلاتیوس اس سے کہتا ہے کہ میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ساؤچی کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ میرے قریب دوبارہ مت آنا۔ اس دوران ساؤچی جنگل میں یاولک ارسلان کے آدمی کو پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے مون کو کہاں چھپایا ہوا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ ہم نے مون کو بحیرہ اسود میں موجود ایک ویران بندرگاہ میں قید کیا ہوا ہے، اور اس دوران مجذوب یہ ساری گفتگو سن لیتا ہے۔
ناظرین، اس کے بعد سوغوت میں فلاتیس کے سپاہی ایک نہتے شخص کو مار رہے ہوتے ہیں اور اس دوران گوکتوک وہاں آ جاتا ہے۔ گوکتوک اس شخص کو بچانے کے لیے ان سپاہیوں کو مارتا ہے، تو اس دوران دندار بے اور فلاتیس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سپاہی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو ایک شرط تھی، لیکن اس ترک نے آ کر ہمیں مارا ہے۔ اب انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سب امن معاہدے کو خراب کرنے کی ایک سازش تھی۔ دندار بے گوکتوک کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلے میں موجود عثمان کو جب گوکتوک کے زندان میں ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے کی حالت میں ارطغرل بے کے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ ارطغرل بے عثمان سے کہتے ہیں کہ نکولا کے ساتھ کیا گیا امن معاہدہ تمہارے سپاہی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گیا ہے اور تم اپنے سپاہیوں کو نہیں سنبھال سکتے۔ اس پر عثمان کہتا ہے کہ انہی سپاہیوں کی وجہ سے میں نے منگولوں کا مقابلہ بھی کیا اور کوہلو جاسار قلعہ بھی فتح کیا۔ پھر عثمان کہتا ہے کہ کیوں میری محبت آپ کے دل سے اتر گئی ہے اور آپ واقعی ارطغرل بے ہی ہیں؟ اس پر ارطغرل بے کہتے ہیں کہ سرداری میں کوئی باپ بیٹا نہیں ہوتا، اور پھر عثمان کو خیمے سے نکل جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فلاتیس نکولا کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ زخمی سپاہی کو میں نے مار دیا ہے اور اب یہ سازش مزید تباہی پھیلانے والی ہے۔ اس دوران عثمان اور بوران جنگل میں ملتے ہیں اور عثمان کہتا ہے کہ ہم نے گوکتوک کو بچانا ہے۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی سوغوت کے زندان میں موجود گوکتوک کو آزاد کروا کے اشارہ دیتے ہیں کہ ارطغرل بے اس رہائی کے پیچھے ہیں۔ اب دوسری طرف ساؤچی بحیرہ اسود کی بندرگاہ والے زندان میں موجود مون کو بچانے پہنچ جاتا ہے اور وہاں موجود تمام سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ جب ساؤچی مونگ کی رسیاں کھولتا ہے تو وہاں موجود خفیہ خانوں سے کئی سپاہی نکل کر ساؤچی اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر مونک بھی دھوکے سے ساؤچی پر وار کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے، اور اس دوران یاولک ارسلان بھی کہیں سے نمودار ہوتا ہے اور یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ساؤچی کو گھیرنے کے لیے یہ سب ایک سازش تھی۔ اس دوران نکولا سوغوت میں موجود ارطغرل بے سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور ان دونوں کی موجودگی میں دربان آ کر یہ اطلاع دیتا ہے کہ گوکتوک زندان سے فرار ہو گیا ہے۔ اب دوسری طرف عثمان جنگل میں فلاتیس کے جنگل میں پھنس جاتا ہے، لیکن پھر وہاں اچانک سے بامسی بے عثمان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔